دوستو اگر دنیا کی تاریخ کے سب سے امیر ترین شخص کی بات کی جائے تو نہ جیف بیزوس، نہ بل گیٹس اور نہ ایلون مسک۔ یہ مقام تھا ایک ایسے شہنشاہ کے پاس جس کا نام تھا منسا موسیٰ، ایک ایسا بادشاہ جس کی دولت اور شان و شوکت کا سن کر آج بھی دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس کی دولت صرف دکھاوا نہیں تھی بلکہ علم، دین اور انسانیت کی خدمت کے لیے تھی۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے 14ویں صدی کے مالی سلطنت میں، جہاں پر ایک انسان نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ دوستو منسا موسیٰ کا اصل نام مانسا کیتا تھا۔ اس کا تعلق مالی امپائر سے تھا جو اس وقت افریقہ کی سب سے بڑی طاقتور اسٹیٹ تھی۔ موسیٰ کی پیدائش لگ بھگ 1280 کے قریب ہوئی۔ وہ پیدائشی امیر نہیں تھا لیکن اس کا خاندان سلطنت کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ موسیٰ کا خاندان کیتا ڈائناسٹی کا حصہ تھا جو اس وقت مالی کے حکمران تھے۔ 1312 میں موسیٰ مالی کا حکمران بنا۔ یہ وقت اس کی زندگی میں بالکل اچانک آیا کیونکہ اس کا پچھلا بادشاہ ابو بکر ایک سمندری سفر پر گیا ہوا واپس نہ آیا۔ اس طرح موسیٰ کو مانسا یعنی بادشاہ بنا دیا گیا۔ یہاں سے اس کی زندگی کا اصل وقت شروع ہوتا ہے اور اس نے صرف 25 سے 30 سالوں میں اپنی سلطنت کو دنیا کی سب سے بڑی طاقتور اور امیر سلطنت بنا کر کھڑا کر دیا۔ دوستو منسا موسیٰ کے پاس اتنا سونا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی کسی انسان کے پاس اتنا سونا نہیں تھا۔ اس وقت کی رپورٹ کے مطابق مالی امپائر افریقہ کا سونے اور نمک کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ موسیٰ کی دولت کا اندازہ لگانا آج بھی مشکل ہے لیکن ہسٹورین کہتے ہیں کہ اس کی نیٹ ورتھ تقریباً $400 ملین سے بھی زیادہ تھی۔ مطلب بل گیٹس اور ایلون مسک مل کر بھی منسا موسیٰ کی دولت کے برابر نہیں ہوتے۔ منسا موسیٰ کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ اس کا 1324 کا حج کا سفر تھا۔ موسیٰ نے اپنے ساتھ 60,000 آدمی، 12,000 گھوڑے اور ہزاروں کی تعداد میں اونٹ لیے جو اس وقت سونے سے لدے ہوئے تھے۔ حج کے سفر میں اس نے ہر جگہ غریبوں میں سونا بانٹا، مسجد بنائی اور انسانیت کی خدمت کی۔ کہتے ہیں کہ اس نے مصر میں اتنا سونا بانٹا کہ 12 سال تک اس کی اکانومی خراب رہی۔ منسا موسیٰ صرف ایک دولت مند ہی نہیں تھا بلکہ ایک سچا مسلم اور دین کا خادم تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں مسجدیں، لائبریریز اور مدرسے بنائے۔ سب سے مشہور تھی ٹمبکٹو کی سنکور یونیورسٹی۔ یہ یونیورسٹی اس وقت کی آکسفورڈ اور کیمبرج تھی جہاں سے ہزاروں اسٹوڈنٹس نے علم حاصل کیا۔ موسیٰ نے قرآن کے نسخے لکھوائے اور تعلیم کو عام کیا۔ اس کی وجہ سے افریقہ علم، دین اور تہذیب کا مرکز بن گیا۔ دوستو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ چلنے والے کارواں کی تعداد اتنی ہوتی تھی کہ وہ کئی دنوں تک چلتے رہتے تھے۔ اس نے اپنی سلطنت میں ٹریڈ، سائنس اور کلچر کو اتنا پروموٹ کیا کہ مالی اسلامک گولڈن ایج کا حصہ بن گیا اور ٹمبکٹو اس دور میں علم کا شہر کہلایا۔ منسا موسیٰ کی وفات 1337 میں ہوئی اور اس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا۔ مگر دوستو منسا موسیٰ جیسی سوچ اور شوکت کوئی دوسرا نہ لا سکا، لیکن اس کی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ اس کی دولت، سخاوت اور دین کی خدمات کا ذکر آج بھی تاریخی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی کہانی منسا موسیٰ کی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔